نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الشيطان للانسان عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ شیطان انسان کا ازلی ابدی دشمن ہے۔ یہ انسان کو اپنے رب کا نافرمان بنانا چاہتا ہے، رب کا باغی بنانا چاہتا ہے، رب کا حکم عدول بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ اولاً یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان سے گناہ کروائے، انسان سے اس کے رب کی نافرمانی کروائے۔ جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر دوسری ترجیح اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ مسلمان کی عبادت کو عبادت نہ رہنے دے، تو لہذا یہ عبادت کرنے والے کی نیت پہ حملہ کرتا ہے، اس میں اخلاص کو باقی نہیں رہنے دیتا، اس میں للہیت کو باقی نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس میں ریا ڈالتا ہے، نمود ڈالتا ہے، نمائش ڈالتا ہے۔ تو جب عبادت کی نیت میں اللہ کی رضا نہ رہے، اللہ کی خوشنودی نہ رہے، اللہ کا قرب نہ رہے، بلکہ اس کی جگہ ریا لے لے، نمود لے لے، نمائش لے لے، تو وہ عبادت غارت ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی بندہ خدا شیطان کو اپنی نیت پر بھی حملہ نہ کرنے دے تو پھر شیطان کی تیسری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی روٹین کی عبادات کرتا رہے، کوئی اضافی عبادت نہ کر سکے۔ تو چنانچہ اس حوالے سے یہاں پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کوٹ کرنا مفید ثابت ہوگا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، رسول اللہ کے برادر نسبتی ہیں، آپ کی اہلیہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، وہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ تہجد کی نماز میں میری آنکھ نہ کھلی، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوا۔ دن بھر نوافل پڑھتا رہا، صدقات کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا کہ کسی طرح آج کے چھوٹے ہوئے تہجد کا کفارہ ہو جائے۔ کہتے ہیں دن بھر غمگین رہا۔ اگلے دن اچھا خاصا انتظام کر کے سویا تاکہ اگلے دن کے تہجد قضا نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ آتا ہے، میرا پاؤں پکڑ کے ہلاتا ہے اور مجھے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو، تہجد کا وقت ہو گیا، اپنی نماز تہجد پڑھو۔ کہتے ہیں چونکہ کل میرے تہجد رہ گئے تھے، اس لیے میں ایک دم چونک کے بیٹھ گیا اور اس بزرگ کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ آپ آ گئے، آپ نے مجھے اٹھا دیا، نہ جانے آج بھی میری آنکھ کھلتی یا نہ کھلتی۔ پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اتنے نیک صالح جو لوگوں کو تہجد کے لیے اٹھا رہے ہیں، آپ تو فرشتہ صفت انسان لگتے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی شیطان کا کام تو ہے نیکی سے روکنا، نماز سے روکنا، یہ عجیب واقعہ ہے کہ شیطان مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے۔ تو یہ بات آپ نے ان سے فرما دی۔ تو اس نے کہا در حقیقت بات یہ ہے کہ کل جو آپ کے تہجد رہے تھے وہ میری وجہ سے ہی رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ آپ کے تہجد رہ جائیں، آپ کی نیکیوں میں کمی ہو جائے، لیکن آپ نے ان تہجد کے چھوٹنے کی وجہ سے جو ریاضت کی، جو عبادت کی، جو نوافل پڑھے، جو تلاوتیں کیں، جو ذکر اذکار کیا، دن بھر دعائیں کرتے رہے، اللہ کے ہاں روتے رہے،
منت سماجت کرتے رہے ان تہجد کے تدارک کے سلسلے میں، تو اللہ نے آپ کو اس عبادت کا اتنا زیادہ ثواب دے دیا کہ وہ تہجد کے ثواب سے کہیں زیادہ بڑھ گیا۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، کیونکہ تہجد کی زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعت ہی پڑھیں گے، جبکہ کل تہجد کے چھوٹنے کی وجہ سے آپ نے سینکڑوں رکعت نوافل پڑھے، بہت ساری تلاوت کی، بہت سارا صدقہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ الگ روتے رہے، منت سماجت کرتے رہے۔ اس سے جو آپ کو قرب حاصل ہوا ہے اللہ کا، وہ نفلوں سے، تہجد سے کہیں زیادہ تھا۔ تو میں نے چاہا کہ چلیں آپ اپنی روٹین کی عبادت کریں، روٹین کی عبادت کے چھوٹنے کی وجہ سے جو آپ نے اضافی عبادت کی کم از کم وہ نہ کر سکیں۔ اس لیے آج میں آیا ہوں آپ کو جگانے کہ آپ اٹھ کے پڑھ لیں، تاکہ 12 رکعت پر ہی آپ اکتفا کریں گے اور پھر کل کی طرح اضافی عبادت آپ نہیں کریں گے۔ یہ ہے شیطان کی نفسیات کہ وہ ہر قیمت ہمیں اللہ سے دور رکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اس نے کئی پلاننگ بنائے ہوتے ہیں، کوئی پلان اس کا اے ہوتا ہے، بی ہوتا ہے، سی ہوتا ہے، ڈی ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے پلان ہیں۔ ایک میں ناکام ہوتا ہے تو دوسرے کی کوشش کرتا ہے، تیسرا آزماتا ہے، چوتھا آزماتا ہے، بالآخر اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو مسلمان کے ساتھ تو کسی نہ کسی مرحلے میں انسان مسلمان بیچارہ اس کے ہاتھوں شکار ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ازلی ابدی دشمن سے محفوظ فرمائے، اور اس کے تمام حملے جو وہ ہم پہ کر رہا ہے ان کو ناکام فرمائے، اور اپنی توفیق سے ہمیں اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔